نواز شریف کو ایک اور ریلیف مل گیا۔ قائد مسلم لیگ نون العزیزیہ ریفرنس سے بھی بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ دوران سماعت نواز شریف عدالت میں موجود رہے۔ 24 دسمبر 2018 کو اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی تھی۔ موجودہ حکومت صدارتی ریفرنس چلانا چاہتی ہے، چیف جسٹس کے سوال پر اٹارنی جنرل کا جواب۔ جسٹس منصور نے ریفرنس پر سوالات اٹھا دیے، کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، اب ہم بھٹو فیصلے کو چھو بھی نہیں سکتے، جو معاملہ حتمی ہو کر ختم ہو چکا ہے اسے دوبارہ کیسے کھولیں۔ ذوالفقار علی بھٹو تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن چاہتے ہیں تاریخ درست کی جائے۔ صدارتی ریفرنس کا مقصد مجرموں کو بے نقاب کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا جب تک قائد عوام کو انصاف نہیں ملے گا کسی اور کو انصاف مل ہی نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی چیف جسٹس فائز عیسیٰ پر مکمل اعتماد کرتی ہے، پورا یقین ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ سائفر کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم ٹل گئی، خصوصی عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر سماعت 14 دسمبر تک ملتوی۔ پی ٹی آئی وکلاء کی جانب سے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی استدعا، ڈی جی لاء نے کہا الیکشن ایکٹ کہتا ہے 7 روز میں انٹرا پارٹی انتخابات کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کرائی جائیں، الیکشن کمیشن مطمئن ہوگا تو سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ الیکشن کمیشن سرٹیفکیٹ جاری کر کے ہمیں بلے کا نشان الاٹ کرے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا مطالبہ۔ درخواست گزار اکبر بابر بولے پی ٹی آئی کے وکلاء جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہی نہیں، جو لوگ عدالتوں میں جھوٹ بولتے ہیں وہ قوم کو کیا لیڈ کریں گے؟ سیاسی جماعتیں خود جمہوری نہیں ہوں گی تو قابل قیادت سامنے آنا ناممکن ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت پر غور کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 14 دسمبر کو طلب۔ جوڈیشل کونسل جسٹس مظاہر نقوی کو 2 شو کاز نوٹس جاری کر چکی۔ نوٹسز کے خلاف جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت 15 دسمبر کو ہوگی۔ حکومت سندھ نے صوبے میں قائم ہونے والے پولنگ اسٹیشن پر سہولیات کی فراہمی کے لیے فنڈ مختص کر دیا۔ 9000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز کے لیے 3 ارب 30 کروڑ سے زائد کا فنڈز مختص کیا گیا۔ ایم کیو ایم چیلنجنگ الیکشن کو شفاف ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ رہنما ایم کیو ایم پاکستان مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہا ایم کیو ایم عدالت میں اپنا موقف درست ثابت کر چکی ہے۔ عدالت نے 3 حلقوں کی حلقہ بندیاں کالعدم قرار دی ہیں۔ چیف الیکشن کمیشنر سے گزارش ہے ہمارے دیگر 6 مقدمات بھی دیکھیں۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے خلاف سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا اعلان، مانیٹری پالیسی کا اعلان کمیٹی اجلاس کے بعد کیا گیا۔ مرکزی بینک کے مطابق شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ گیس کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی کو مد نظر رکھ کر کیا گیا۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار بینکنگ ڈپازٹس بلند ترین سطح پر آ گئے۔ ایک سال میں 17.9% اور ایک ماہ میں 1.5% بڑھ گئے۔ بینکنگ ڈپازٹس میں 400 ارب، ایک سال میں 4065 ارب اضافہ ہوا۔
نگراں حکومت کا کھاد کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی مرتضی سولنگی اور محمد علی کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ کسانوں کے لیے کھاد کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ حکومت کی دی گئی سبسڈی کا فائدہ براہ راست کسانوں کو پہنچایا جائے گا۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ مزید 1811 افغان باشندے اپنے وطن کو لوٹ گئے۔ 68 گاڑیوں میں 169 خاندانوں کو افغانستان روانہ کیا گیا۔ 11 دسمبر تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی باشندوں کی تعداد 4,24,842 تک جا پہنچی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا میئر کراچی مرتضی وہاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان۔ کہا میئر کراچی کے خلاف عدم اعتماد لانے کی پوری تیاری ہے۔ اب پیپلز پارٹی کو بندے اٹھانے نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کی کرپٹ حکومت اب سندھ میں نہیں بنے گی۔